کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ نہیں، اگر داڑھی فرض ہو تو رکھو گے، سنت ہو تو نہیں رکھو گے؟ کیا خیال ہے آپ؟ پہلے یہ تو ہم فیصلہ کر لینا کہ چلو اگر داڑھی ہے سنت تو پھر آپ سنت کے منکر ہیں، فرض ہے تو فرض تو رکھو گے، یعنی 4 رکعت نماز عشاء فرض تو پڑھو گے، نہ واجب پڑھو گے نہ سنت پڑھو گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ داڑھی جو ہے یہ واجب ہے، سنن الانبیاء والمرسلین میں ہے، اور ہر سنت جو ہے ایک وقت کے لیے ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ ابھی آپ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پڑھ کے گھر چلے گئے، سنت ادا ہو گئی۔ لیکن داڑھی تو ایسی سنت ہے جو حضور کے چہرے پہ آنے کے بعد آپ کی وفات مبارک تک 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی۔ اور پھر داڑھی منڈانے والا فاسق و فاجر ہے، تو جس پہ وعید آ جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ اسی عجیب چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی، دنیا میں آپ دیکھیں کہ 2 دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ دونوں ایک جیسا لباس بناتے ہیں، ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں، ایک وقت میں کٹھے نکلتے ہیں، ساری رات کٹھے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک حضور محبوب ہیں، محبوب کائنات ہیں، تو آپ کو محبوب کی شکل سے کیوں نفرت ہے؟ کیوں آپ تحقیق کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب فرض؟ جب حضور نے داڑھی رکھی ہے بات ختم ہو گئی۔ پھر ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے، کوئی ایک نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، کوئی ایک ولی بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، کوئی ایک محدث امام فقیہ مجتہد بھی بغیر داڑھی کے نہیں آیا۔ اب خود فیصلہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن احشر الذین ظلموا وازواجہم، ہر گناہ کرنے والے کو ہم الگ الگ کھڑا کریں گے، زانی زانی کے ساتھ، چور چور کے ساتھ، داڑھی منڈا داڑھی منڈے کے ساتھ۔ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ انبیاء کی صف میں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، محدثین، علماء، فقہاء، عباد اللہ الصالحین کی صف میں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ باقی کون بچ گئے؟ فاسق فاجر، ان کی صف میں آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، 1,00,000 دفعہ کھڑے ہو جائے، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے، اوفوا اللحیٰ، حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو واجب ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ پھر حضور کا اصرار اور دوام عمل جو ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے وجوب پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو آدمی مونچھیں بڑھاتا ہے اور داڑھی کٹاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے طریقے پہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آ گیا کہ ایک آدمی آیا، مونچھیں بڑی تھی، داڑھی منڈی ہوئی تھی، حضور نے رخ پھیر لیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر قیامت والے دن شفاعت کے وقت حضور نے رخ پھیر لیا تو کیا آپ انگریز سے سفارش کروائیں گے؟ سپر پاور کے پاس جائیں گے کہ آؤ ہمیں چھڑواؤ؟ کوئی عقل کرو۔ ابھی تک آپ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ جی داڑھی فرض ہے یا واجب ہے، اور محبوب نے جب رکھ لی ہے فرض واجب نہ ہو، محمد مدنی کی شکل مبارک ہے۔ ویسے تو بڑا کہتے ہیں جی ہماری کملی والے پہ جان قربان اور روزے پہ جان قربان، اور یا نبی سلام علیکہ، اور صبح اٹھ کے پہلا کام یہ کرتے ہو غسلہ پھیرتے ہو سنت محمد مصطفیٰ پر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک شاعر تھے انڈیا میں، بڑا اچھا نعت خوان بھی تھا، شاعر بھی تھا، اچھی کتابیں بھی لکھی۔ ایک افغان پٹھان نے اس کی کتابیں پڑھی تو وہ بڑا متقد ہو گیا، اور نے کہا بڑا کمال ہے یار، اس نے حضور کی شان میں ایسی ایسی نعتیں لکھی ہیں اور سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، اس بندے کی تو ریاضت کرنی چاہیے۔
افغانستان سے چلا اور انڈیا پہنچا بیچارہ. اس زمانے میں نہ گاڑیاں نہ ہوائی جہاز نہ کچھ. اتنی مدت کے بعد گیا, پوچھتے انہوں نے پتہ کیا ان کے گھر کا. انہوں نے کہا جی وہ سامنے دکان ہے حجامت کے لیے, حجامت بنوانے کے لیے سالون پہ گئے ہیں. آیا تو دیکھا تو وہ داڑھی منڈوا رہا تھا. تو اس کی چیخ نکل گئی پٹھان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے روکا تو کیا بات ہے؟ نے کہا ریشم تراشی, نبی کی نعتیں لکھتے ہو اور سیرت کی کتابیں لکھتے ہو, میں چلتے چلتے مر گیا, میرے پاؤں میں چھالے پڑ گیا, تم داڑھی منڈوا رہے ہو. میں نے بڑی غلطی کی کہ تمہارے جیسے آدمی کو دیکھنے کے لیے آیا. وہ شاعر مزاج بندہ تھا نا, جیسے آج کل آپ بھی تو شاعر مزاج ہے نا ماشاءاللہ. تو کہنے لگا کہ من ریشم تراشم کسیرا دل نمی تراشم, میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں, کسی دوسرے کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں. اور اس نے کہا ملعون دل محمد را میں تراشی, تو محمد مدنی کا دل مونڈ رہے ہو. اللہ کے نبی کی سنت میں اسرا پھروا رہے اور کہتے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا, تم تو محمد مدنی کا دل دکھا رہے ہو. اس نے نئی سے کہا ہاتھ روک دو, آج کے بعد بس ختم ہو گئی بات. بات دل کو لگ گئی. آدھی داڑھی ان کی بڑی تھی, آدھی چھوٹی تھی, لیکن پھر زندگی میں داڑھی نہیں اٹھائی. ایک ہم ہیں کعبے شریف میں آتے ہیں, ملتزم پہ چہرے لگاتے ہیں, حتیم میں جاتے ہیں کعبے سے چہرے رگڑتے ہیں, ریاض الجنہ میں جاتے ہیں, مواجہہ میں کھڑے ہو کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں حیا ہی نہیں آتی کہ ہم شکل کافر کی بنا کے کھڑے ہیں. اور میرے نبی کی حدیث یاد رکھیں, حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا اللہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا. اب تمہاری مرضی ہے, تم انبیاء کی شکل بناؤ, اولیاء کی بناؤ,